جو اگلا سوال ہے 95 نمبر کا سوال، 95، سوال نمبر 95، سوال کیا ہے؟ کیا خودکشی کے کام، خودکشی سوسائڈ ہے نا، خودکشی کا کوئی کام، مثال کے طور پر خودکش حملہ، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، یہ سارے کام کرنا جائز ہے؟ سوال ہے کیا ایسا کام کرنا جائز ہے، اور کیا اس کام کے صحیح ہونے کے لیے کوئی شرط ہے؟ یعنی پہلے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ بتا دیا جائے کہ بھئی جائز ہے تو کیا جنرلی جائز ہے، یا جائز ہونے کے لیے کوئی شرط ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا؟ اگر جائز ہونے کی کوئی شرط ہے تو بتایا جائے، اور جائز نہیں ہے تو بتا دیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس بات کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خود کچھ حملے کرنے میں کیا حرج کی بات ہے، کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب کے، ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے اور آئیڈیل کے پابند ہیں۔ ہم نے جس کو سنت چاہا سنت بنا لیا، جس کو چاہا جہاد بنا لیا، جس کو چاہا شہادت بنا لیا۔ آج لوگ خودکشی کرتے ہیں اور اس کو شہادت کا نام دیتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، بم لے کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے دشمنوں کو، جس کو دشمن کو سمجھتے ہیں، ان کے بیچ میں جا کر کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، میرے بھائی، اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتے ہیں، اور وہاں جو ہوتے ہیں لوگ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ سب یا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تباہ ہو جاتے ہیں، اموال تباہ ہوتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، انسانوں کی جانیں، مردوں، عورتوں، بچوں، معصوموں کی جانیں جاتی ہیں، اموال تباہ ہوتے ہیں، مقدسات تباہ ہوتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم لوگ بھی ذرا دیکھیں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی جدید مناہج میں سے ایک منہج ہے، یعنی اس نئے دور میں جو راستے چل رہے ہیں سلف کے راستے کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ جو راستے چل رہے ہیں اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک راستہ ہے، یا جو جدید راستے ہیں سلف کے راستے کے علاوہ، اس راستے پر چلنے والوں میں سے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس کام کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کام کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے لیے فائننس کرتے ہیں، مرنے کے بعد بچوں کی سرپرستی اور دیکھ ریکھ کرنے کا باؤنڈ کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں لوگ، اور وہ بھی افسوس دین کے نام پر، اجر کے نام پر، ثواب کے نام پر، جہاد کی فضیلت بیان کر کے، شہادت کا مقام بیان کر کے سارے کام کرتے کرواتے ہیں۔ یہ جواب کیا دیتے ہیں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ؟ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں خودکشی، خودکشی کیا ہے؟ کہتے ہیں خودکشی کیوں خودکشی کرتے ہو؟ خودکشی آخر لوگ کیوں کرتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں، کیوں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی گنجائش کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں کیوں خودکشی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنی ذات کو، اپنی جان کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے؟ بڑا مہربان۔ اللہ مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان ہلاک کرو، تو تم اپنی جان خود کیوں ہلاک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ سزا کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا، کون سا کام؟ اپنی جان ہلاک کرے گا، چاہے چھرا گھونپ لے، زہر پی لے، کود پڑے، جمپ لے لے، زہر کھا لے، بلاسٹ کر لے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، جو یہ کام کرے گا عدوانًا وظلمًا، ظلم، ناانصافی، زیادتی کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ذاتی ہے نہیں، ذاتی ہے یہ، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، ہم اس کو کیا کریں گے؟
جہنم رسید کر دیں گے. ذالک علی اللہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پیدا کی ہے, جہنم میں ڈالنا آسان ہے کہ نہیں آسان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت آسان ہے, میں جہنم میں ڈال دوں گا, جو یہ کام کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور ہم وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں, ہم جانتے ہیں اس کا خلاصہ. وہ ساری حدیثیں ہیں, جو زہر پی کر کے اپنی جان کو ہلاک کرے گا وہ جہنم میں اپنے آپ کو زہر پی پی کے عذاب دے گا. خود اس کو عذاب ویسے ہی ملے گا جیسے وہ اپنے جان کو ہلاک کر کے دنیا سے گیا. جو کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا وہ کود کود کر کے اپنے آپ کو عذاب دے گا, پہاڑوں سے لڑک کر کے, جمپ لے کر کے. جو چھرا گھونپ کر کے, نیزہ گھونپ کر کے اپنی جان ہلاک کیا ہوگا وہ یجأ فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا, وہ اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ گھونپ کر کے اپنے کو عذاب دے گا. جیسے کیا ہوگا ویسے ہی اس کو سزا ملے گی. اچھا جناب, یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے کلام کی آیت کریمہ صاف لفظوں میں. اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. تم کیوں اپنی جان ہلاک کرتے ہو, کیوں بلاسٹ کرتے ہو, کیوں خود کچھ بم لے کر کے جاتے ہو, ہے نا. ہمارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. جو دین, یہ دین اس قدر مہربان ہے ہمارے اوپر کہ وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم موت کی تمنا کریں. حالانکہ موت کی تمنا کرنے سے یا کسی بھی چیز کی تمنا کرنے سے کیا کوئی کام ہو جاتا ہے؟ میں تمنا کروں کہ اتنی دولت حاصل کر لوں تو کیا حاصل ہو جائے گی؟ تمناؤں سے کیا ہوتا ہے؟ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تمنا کروں یہودیوں کی طرح سے کوئی تمنا کرے کہ 1000 سال تک زندہ رہوں میں, تو 1000 سال تک زندہ رہے گا وہ؟ تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے. جتنی روزی, جتنی عمر, جتنا دانا, سب اتنا لے کر کے دنیا سے جانا ہے. تو تمنا کرنے سے کچھ ہو نہیں جاتا ہے, تمنا کرنے سے کام ہو نہیں جاتا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا یتمنین احدکم الموت, خبردار تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا. کتنی بھی بیماری ہو, کتنی بھی تکلیف ہو, کتنی بھی مشقت اٹھا رہا ہو آدمی, اسے موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سوچو کہ موت کی تمنا کرنے سے موت نہیں آ جائے گی, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ہرگز تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. جو دین ہمیں اپنی موت کی تمنا کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے وہ خودکشی کرنے, چھرے گھونپنے اور بلاسٹ کرنے کی پرمیشن کیسے دے سکتا ہے؟ میرے بھائی ہے کہ نہیں؟ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی سا معاملہ ہو, آدمی بہت بیمار ہو, بہت تکلیف میں ہو, اس کا منٹ عذاب میں گزر رہا ہو, تکلیف میں گزر رہا ہو, اور اس کو کچھ بولنا ہی ہو تو بھی اس کو کیا بولنا چاہیے؟ اے اللہ, اللہ اکبر, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ تیرے علم میں ہے, اگر تو جانتا ہے کہ میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے. اللہ کے علم کے حوالے چھوڑ دینا ہے, اللہ کی سبوت کر دینا, ہمیں خود تمنا نہیں کرنی کاش مر جاتا تو اچھا ہوتا. نہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہے. تو یہ ہے مسئلہ. اب آپ دیکھیے, کہتے ہیں شیخ صالح فضل کہتے ہیں لہٰذا اس لیے انسان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے. اب آج آپ تو صبح شام سنتے رہتے ہیں میرے بھائی, کسی کے ساتھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, فاقہ کر رہا ہے تو خودکشی کر لے رہا ہے, کوئی اپنے بچے کا مرڈر کر دے رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کو زہر دے رہا ہے, کوئی خود ہی پھندا لگا کے مر جا رہا ہے, کوئی خود زہر پی لے رہا ہے, کوئی پیٹرول پی وغیرہ مختلف انداز کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیاوی زندگی میں آزمائشیں ہیں, مشکلات ہیں, ان مشکلات سے تنگ آ کر کے کاروبار نہیں چل رہا ہے, خسارہ ہو گیا, گھاٹا ہو گیا, آگ لگ گئی, کھیت جل گیا, خودکشی کر لیتے ہیں لوگ. لڑکیاں, عورتیں, شوہر نے طلاق دے دیا, ستا رہا ہے, ظالم پریشان کر رہا ہے, کیا کر لے رہی ہیں؟ خودکشی کر لے رہی ہیں. خودکشی کس مسئلے کا حل ہے؟ کس مسئلے کا حل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے خودکشی کرنے والے کے بارے میں, استعجل عبدی یا تعجل عبدی حرمت علیہ الجنہ, میرے
بندے نے جلد بازی سے کام لیا ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جلد بازی کی ہے۔ صبر کس لیے تھا؟ صبر کا صلہ یاد کرنا چاہیے تھا۔ اس تکلیف اور اذیت کے مقابلے میں اللہ کی صبر، اللہ کا صبر اور اللہ کی جنت کا وعدہ یاد کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی جان کی حد درجہ حفاظت کرے۔ بیمار ہو جائے تو علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں؟ بیمار ہو جائے تو علاج کرنے کا حکم دیا گیا، تو حد درجہ حفاظت کرے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ پھر وہ عقیدہ آ جائے گا توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ اور یہیں سے یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ جہاد کون سی لڑائی، کون سا لڑنا بھڑنا جہاد ہے، اور کون سا لڑنا بھڑنا جہاد نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا، رجل یقاتل ریاء ورجل یقاتل شجاعۃ ورجل یقاتل حمیۃ ای ذلک فی سبیل اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دکھانے کے لیے میدان کارزار میں اترتا ہے، میدان جنگ میں ریاکاری دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، میدان میں آتا ہے۔ ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے، بہادر ہیں، شجاع ہے، بہادر ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک آدمی تعصب اور طرفداری کے لیے جہاد کرتا ہے۔ تعصب، اپنی قوم کی طرف سے لڑنا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے لڑنا ہے، اپنے امام کی طرف سے لڑنا ہے، اپنے فرقے کی طرف سے لڑنا ہے، اپنے اسٹیج کی طرف سے لڑنا ہے، اپنے نعرے کی طرف سے لڑنا ہے، کسی بھی طرح کا تعصب کے لیے لڑتا ہے۔ ایُّ ذالک فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی سوال یہ ہے، ان سب لڑنے والوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ کس کو اللہ کی راہ میں لڑنے والا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لمبا چوڑا کوئی خطاب نہیں فرمایا، یہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، کیا؟ ایک جملے میں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑے، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ لڑے تاکہ اللہ کا کلمہ توحید دنیا میں بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ اب نہ ریاکار ہے، نہ بہادری، نہ دکھاوا، نہ قومیت، نہ عصبیت، نہ فرقہ، نہ پارٹی، نہ جماعت، نہ دھڑ، کچھ نہیں، اس لیے لڑتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ آج یہ لڑنے بھیڑنے والے جتنی آپ خبریں سنتے رہتے ہیں یہاں وہاں، بڑی آسانی سے لوگ اس کو مجاہد، اس کو مجاہد، اس کو شہید، اس کو شہید، اس کو جنتی، اس کو جنتی، سب سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔ غلط، حرام ہے یہ شرط کس نے دیکھی ہے؟ اس کا جھنڈا کس کو معلوم ہے کہ جھنڈے کی طرح جہاد کیا ہے؟ آج تو خودکش بم لے کر کے جاتا آدمی، بلاسٹ کر لیتا، کہتے ہیں مجاہد، شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ مرنے سے، خون بہانے سے، جان گنوانے سے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر وہ جان نہیں گئی ہے تو پھر ایسی جانیں صبح شام جاتی رہیں، ہزاروں مرتے رہیں، اللہ کو ایسی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کون سی ہے؟ ہمیں کون سا اختیار ہے کہ ہم سب کو مجاہد کا، شہید کا، جنتی ہونے کے کا، میرے بھائیوں کی سرٹیفکیٹ دیتے، شہادت دیتے پھرے؟ ہمیں کس بات کا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا۔ ہمیں دیکھنا ہے توحید پرست تھا کہ نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا،
चूचू का मुरब्बा वाला, सूफियत भी, सियासत भी, ये भी, वो भी, फलां भी, ढिका भी, दुनिया भी, दुनिया के लिए भी लड़ना, सियासत के लिए भी लड़ना, सूफियत के लिए भी लड़ना, सुन्नियत के नाम पर भी लड़ना, सलफियत को भी बदनाम करना। कैसे फैसला करोगे भाई कि उसका लड़ना अल्लाह के रास्ते में लड़ना था? और शायद मुझे याद नहीं, चूंकि बीच में 2 साल का तो वक्फा हो गया, ये महामारी और उसकी वजह से जो बंदिशें चलती रही, नहीं याद रह गया कि वो सब बातें आई हैं कि नहीं आई है कि अल इख्वानुल मुस्लिमून जो फिरका है, ये लोग बाकायदा बाहर निकल करके नौजवानों को लड़ने, भिड़ने, मारने, काटने और मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने की ट्रेनिंग दिया करते थे। अगर ये बातें आ चुकी हैं तो ठीक है, नहीं आई हैं तो आएंगी आगे, सबूत के साथ, हवालों के साथ, सफ़े और सतर नंबर, किताब के नाम और सफ़े नंबर के हवाले के साथ सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आपको मैंने, है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो हिंट्स होते हैं वो हमने आपको उनकी वेबसाइट के हवाले से बता दिया है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाया कि हम कौन सी जमात है, हम कौन सी पार्टी, हमारा क्या काम है, हमारा क्या नजरिया, हम क्या करते हैं, ये है मेरे भाइयों। तो खैर, खुदकुशी करना इसीलिए क्या है, हराम है। हाँ, जिहाद का मसला हो तो जिहाद के लिए नहीं मना है, लेकिन वही याद रहे, झंडा तौहीद का, इमामुल मुस्लिमीन तौहीद परस्त, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत की सरबलंदी के लिए सारे शराइत और ज़वाबित के बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। जिहाद जज्बातियत का नाम नहीं है, इमोशन का नाम नहीं है, गर्मी का नाम नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है, दीन की एक बुनियाद है, उसका उसूल है, उसका ज़ाब्ता है, उसके कवानीन है, उसकी शर्तें हैं, उसके हालात हैं, उसका झंडा है, उसका निज़ाम है। उसके मुताबिक जब चला जाएगा तब जिहाद का नाम दिया जाएगा, वरना सुबह शाम मरते रहे अपने अपनी थियरी के मुताबिक, सबको, किसी को मुजाहिद का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, ये बात याद रहे। अच्छा खैर, एक शहादत, एक मतलब एक क्या कहते हैं, दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बतौर दलील आपके सामने शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह ने पेश किया है, आपके सामने पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तर्जमा कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी गज़वे में, किसी जंग में एक बहादुर अल्लाह की राह में लड़ रहा था, है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात है, यानी सहाबी रसूल थे, वो लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ और सताइश करते हुए कहा, तारीफ करते हुए कहा, जितनी मजबूती और बहादुरी से आज फला ने लड़ाई लड़ी है, उतनी मेहनत तो आज हम में से किसी ने नहीं किया है। यानी फला ने मैदानी जिहाद में लड़ाई कर रहे थे और तलवार, नेज़े, भाले लेके मैदानी कारदार में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं सारी, है ना, किसी ने तारीफ की, फला मुजाहिद ने, फला, है ना, शख्स ने आज जितनी मेहनत की अल्लाह की राह में लड़ाई, जितनी बहादुरी से, उतना आज किसी ने मेहनत नहीं की। और जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है, क्योंकि आदमी मारता है तो मारा भी जाता है, इधर से नेज़े लग रहे हैं, भाले आ रहे हैं, तीर बरस रहे हैं, जितनी मशक्कत उठाई है उतना किसी ने नहीं उठाई। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि कोई तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुआ फिन्नार, वो तो जहन्नमी है। वो कौन है? वो तो जहन्नम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब नबी की बात, वो जहन्नम में है और सहाबा क्या कह रहे हैं, इतनी बामर्दी से किसी ने आज लड़ाई नहीं लड़ी है। अब ये बात सुन करके सहाबे किराम के दिल में तकलीफ हुई कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जहन्नम में है तो जहन्नम में है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखा कि बड़ी मेहनत से लड़ रहा है, बड़ी बहादुरी से, लेकिन जहन्नम ही है। तो सहाबा को तकलीफ हुई कि कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा, सोचने लगे सहाबा कि अल्लाह के नबी, सहाबा ने सोचा कि भला ये आदमी जहन्नमी कैसे हो सकता है, क्यों आखिर जहन्नमी होगा, क्या है मसला इसका। लेकिन नबी की जबान से ये शहादत मिल चुकी थी कि ये कहाँ जाएगा, जहन्नम में चलेगा। अब सहाबे किराम ने उसका पीछा किया। पीछा का मतलब ये मतलब ये बात जो चल रही थी, ये जंग के दौरान चल रही थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा की जबान से सुना और आपने फरमाया कि वो जहन्नमी। अब ये सुनने के बाद सहाबा
اس پر نظر رکھنے لگے، وہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کس سے لڑ رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، کیا کون اس کو مار رہا ہے، نظر بھی رکھتے رہے، لڑ بھی رہے ہیں اور نظر بھی رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ اس کو کسی دشمن کا تیر لگا، دشمن کا ہتھیار لگا اور وہ زخمی ہو گیا، اور زخمی ہو کر کے اس زخم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار کی دھار کو اوپر کیا اور دستانے کو زمین پر رکھ کر کے کھڑا کیا دھار کو اوپر، اور اپنے سینے کو اس دھار پر رکھ کر کے اپنے بدن کو اسی پر دبا دیا، اپنے جسم کا وزن کیا کر دیا، تلوار کی دھار کے اوپر ڈال دیا، تلوار پار ہو گئی اور جگہ پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ تو لڑ رہا تھا میدان جنگ میں، اور بڑی محنت سے لڑ رہا تھا، لیکن موت اس کی کیسے ہوئی ہے؟ شہادت سے ہوئی ہے، خودکشی سے ہوئی ہے۔ اگر وہ جو زخم دشمن کے ہتھیار سے لگا تھا، اگر اسی پر صبر کر کے وہ رہ جاتا، خودکشی کا یہ قدم نہ اٹھاتا، اگر اسی میں اس کی موت ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتا۔ خودکشی کتنی خطرناک ہے، میدان جنگ میں بھی یہ کام کرنا حرام ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بدر کی بات چل رہی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، اسلامی جنگیں، اس میں سے کسی جنگ کا واقعہ ہے۔ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ اسلامی جنگیں تھی کہ نہیں تھی؟ کنفرم ہے کہ نہیں کنفرم ہے؟ توحید کی جنگ تھی، سنت کے لیے جنگ تھی، وہ نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کی بھیڑ میں وہ جنگ میں شریک تھے۔ اس میں خودکشی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوا، خودکشی کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب جو صحابی دیکھے تھے محنت کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور کہا تھا کہ یہ کون ہے؟ جنتی ہے، جیسے ہی دیکھا کہ خودکشی کر لیا ہے، تلوار کی دھار سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ سے بولتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، نبی کی بات کا ہمیں یقین تھا، کیونکہ اللہ کے نبی وحی کے بغیر کوئی بات نہیں بولتے۔ آپ نے جو کہا تھا وہ وحی سے کہا تھا، اور ایسے ہی ہوا کہ اس آدمی کی موت جو ہوئی وہ مجاہدانہ موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ خودکشی کی موت ہوئی ہے، اس لیے اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو اب یہاں سوچنے کی بات ہے، اختتام، سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ آدمی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے ساتھ، جھنڈا اللہ کے نبی کا میرے بھائیوں، کوئی ایرا گہرا جھنڈا نہیں ہے، اننون مجہول جھنڈا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد ہو رہا ہے، اور وہ آدمی جہنم رسید ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ لیکن اس لیے کہ اس نے صبر نہیں کیا، خودکشی کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، خودکشی کرنا حلال نہیں ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، کسی کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، خودکشی کے حکم میں جو چیزیں آتی ہوں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے مثال دی، مثال کے طور پر جنگل جہاں درندے ہو سکتے ہیں، شیر، چیتے، تیندوے ہے نا وغیرہ، یہ جو خوریزی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خونخوار بھیڑیے، درندے، ایسی جگہ پر جانا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خونخوار جانور وہاں رہتے ہیں، وہاں وہ چیڑ پھاڑ کے کھا سکتے ہیں، وہاں آدمی چلا جائے گا جبکہ معلوم تھا کہ یہ خطرناک ہے ہماری جان کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا بھائی؟ ایسی صورت میں اس کی، اگر وہ چلا گیا اور بھیڑیوں نے یا شیر چیتے نے اسے کھا لیا، اسے خودکشی کرنے والے کا حکم لگایا جائے گا اور خودکشی کرنے کا انجام ہوگا اس کا۔ جائز نہیں ہے یہ، اسی لیے خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب تک مسلمان حکمراں، اسلامی حکمراں میرے بھائیوں حالت جہاد کو نہ سمجھ لیں، ان کی طرف سے اس بات کا حکم نہ آ جائے، تب تک کسی کے لیے اپنے آپ کو
میدان کے نام جہاد کے نام پر آگے بڑھانا، کسی بھی اننون جھنڈے کے پیچھے بھاگنا، جہاد کے نام پر جذبات میں آ جانا، یہاں سے وہاں کا ٹریول کرنا اور قوم کو، ملت کو، گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے جہاد کے جذبے سے کسی کی فوج میں، کسی کی بھیڑ میں شریک ہو جانا، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر مارا جائے گا تو جہاد، شہادت، جنت نہیں، بلکہ کیا فیصلہ ہوگا؟ جہنم، جھنڈا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو کسی اندھے جھنڈے کے پیچھے جہاد کرتا ہوا مارا گیا، اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس لیے خودکشی کرنے کی کہاں گنجائش ہے؟ میدان جہاد میں بھی حرام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں اللہ کے کلام، نبی کی سنت کے منہج کے مطابق ہیں۔ جو لوگ اس کے خلاف ورغلاتے ہیں وہ منہج سلف، منہج صحابہ تابعین کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور جو منہج کتاب و سنت کے خلاف ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔